اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوا ہوں، نہیں چکا ہوا، ثابت کر چکا ہوا ہوں کہ پاکستان کی جو پہلی کابینہ تھی اس میں ایک مرزئی نہیں تھا، بلکہ تقریباً لگ بھگ سبھی مرزئی تھے. اوکے، تو انفارچونیٹلی یہ سچ جو ہے سوائے آغا وسیم کے کوئی دوسرا شخص جو ہے پاکستان کی پوری ہسٹری میں اس نے اس چیز کو کبھی بھی پبلک نہیں کیا، عوام کو نہیں بتایا کہ جناب علی آوے دا آوے بگڑیا سی. تو بہرحال میں ثابت کر چکا ہوا ہوں کہ لیاقت علی خان پہلا پرائم منسٹر جو پاکستان کا بنا تھا وہ مرزئی تھا. اور مرزئیوں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ ایک تو بہرحال میں نے تو بہت سارے ثبوت بھی جو ہے لگائے ہیں، لیکن عام پبلک کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے مرزئی، میں پھر سے رپیٹ کر رہا ہوں کہ مرزئی جو ہے اسلامی شاعر جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے ہم مذہب کے لیے لکھتے ہیں. اور البتہ اگر کسی کے اوپر نہیں لکھتے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چھپایا جائے، اس کی قادیانیت کو، کہ جب یہ کسی شخص کے مرنے کے اوپر اگر یہ انا اللہ و انا الہ راجعون صرف اس کے لیے لکھتے یا بولتے ہیں جو مرزئی ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بتا چکا ہوں کہ یہ اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور اسلامی شاعر کسی غیر مسلم کے لیے نہیں بولے یا لکھے جاتے. تو اس لیے یہی بات جو ہے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. جس کے اوپر نہیں لکھتے، جس مرزئی کے مرنے کے اوپر، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی قادیانیت کو چھپایا جائے. تو بہرحال تم کتنا چھپاؤ گے، آغا وسیم اتنا ہی شدت سے آپ کے ہڈن قادیانیوں کو، پیپل لائک ضیاء الحق، عمران خان اینڈ سو مینی ادرس، وہ ان کو یہ سارا اور سارا جو ہے آپ نے بڑی کوشش کی کہ ضیاء الحق کی قادیانیت چھپی رہے، لیکن اللہ کے فضل سے میں نے تمام ثبوت اس کے سامنے لا کے رکھ دیے، اور آج 10-15 سال ہو گئے ہیں اس کا بیٹا کیا پورا خاندان کو سونگ گیا ہوا ہے. خیر، تو خواجہ ناظم الدین جو ہے وہ تعلق اس کا بنگال سے تھا، لیکن یہ کشمیری نسل تھا. تو یہ اس کا سارا خاندان انگریزوں کا کتا تھا اور قادیانی تھا. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں نے 1953 کی جو تحریک تھی اس میں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھا، اور اس نے مکمل طور پہ قادیانیوں کا ساتھ دیا اور اس منصوبہ بندی میں شریک رہا کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، اتنا ان کو دبا دیا جائے، اتنا مار دیا جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں قادیانیت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں. تو اس میں ظاہر ہے اس قتل عام میں جو ہے ناحق جو قتل عام ہوا تھا اس میں جنرل برکی، اعظم برکی شامل تھا، اس میں فرقان فورس شامل تھی، ظہور اللہ ممیسی کا والد، ظہور اللہ خود، اور بہت سارے لوگ جو تھے جو یہ کرمنل قسم کے گینگسٹرز کو اکٹھا کر کے تو انہوں نے لاہور میں لایا ہوا تھا. اور پاکستان کا جو دوسرا گورنر جنرل بنا وہ جس کے منہ سے کتے کی رال ٹپکتی تھی، تو وہ کیا بولتے ہیں ملک غلام، یہ اس نے وہاں لاہور میں ان کو اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے وہاں بہت زیادہ اس تاریخ کے اوپر کوئی بھی نہیں بولتا. اور حالانکہ یہ ایک بہت بڑی ایک قتل عام ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، لیکن اس کے اوپر جو ہے کبھی کوئی بات نہیں کرتا. خیر، یہاں خواجہ ناظم الدین کے قادیانی ہونے کا جو ہے وہ میں نے بتایا ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ سارے چیزیں جو ہے میں نے قادیانیوں کے اپنی جو ریفرنسز ہیں وہاں سے لے کے آگے کر رہا ہوں. اب آپ سن لیں کہ یہ خواجہ ناظم الدین ایک ایسا حرام زادہ آدمی تھا. اچھا، یہاں یہ ایک بات
جب یہ 53 کی تحریک اپنے عروج پر تھی تو پاکستان کے اندر جو مولوی حضرات تھے وہ حرامزادے جو ہیں اس کو جا کے یہ مولوی جو ہے وہ وفد کی شکل میں جا کے اس کے ساتھ خواجہ ناظم الدین کے ساتھ میٹنگ کیا کرتے تھے ہر دوسرے تیسرے دن کہ جناب علی آپ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے، مرزائی یہ ہیں، مرزائی وہ ہیں، تو آپ ان کو نان مسلم ڈکلیئر کرو. حالانکہ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، ایک مرزائی کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو نان مسلم ڈکلیئر کرو. تو کیونکہ مولوی جو ہیں انہوں نے کبھی بھی نہ تو تحقیق کا کام کیا ہوا ہے، نہ یہ جیو پولیٹیکل صورتحال کو سمجھتے ہیں، نہ ہی ان کو مختلف معاشروں کی اقدار، نہ ان کو ہسٹری اور ان چیزوں کا بالکل دور سے واسطہ نہیں ہے. حدیث و قرآن میں اچھے ہیں، یہ صرف وہاں تک محدود ہیں. اور باقی ابھی آپ دیکھیے کہ پاکستان یعنی 47 میں ہی اوپن قادیانی ریاست بن رہا تھا، لیکن مولوی سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ دولتانہ کو بھی مسلمان سمجھتے تھے، وہ پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کو بھی مسلمان سمجھتے تھے. صرف ان کو اعتراض یہ تھا کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، فارن منسٹر کو ریموو کرو. حالانکہ اصولی طور پہ وہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ لیاقت علی خان بھی مرزائی ہے اور اس کے پاکستان کی کابینہ میں لگ بھگ سبھی مرزائی ہیں، پورا ان کو جو پہلی جو دوسری تیسری جتنی بھی ابھی تک. تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اتنے حرام زادے ہیں کہ یہ جانتے ہیں، آج کے مولوی جانتے ہیں کہ آغا وسیم صحیح بول رہا ہے کہ وہ مرزائی ہے اقبال، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ نہیں ماننا، اپنا ایمان خراب کیا. خیر بہرحال، تو اب جو چیز میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ یہ کتنا پکا مرزائی تھا خواجہ ناظم، کہ یہ ایک رسالہ نکلا کرتا تھا وہاں سے قادیانیوں کا، لاہور نام کا، جس کے بارے میں ان کا بڑا مشہور ایک شاعر بھی ہے ثاقب زیروی، وہ جو بتا رہا ہے وہ بھی آپ سنیں. وہ یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس نے یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک قادیانی ایک عام شاعر کو انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ ایک جو ہے نا رات میرے گھر میں رہیں. اوکے، یعنی قادیانی کتنا پکا قادیانی تھا کہ ایک قادیانی کو اس نے اسپیشلی اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر بلایا ہوا تھا. حالانکہ یہ کوئی اتنا کوئی خلیفہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. بہرحال تو وہاں اس نے کہا کہ میں نے مرزائیوں کا رسالہ نکالنا ہے. تو اس نے کہا کہ جی اس کی وائف جو تھی اس نے 500 روپیہ دیا اور اس نے 1000 دیا، اور اس طریقے سے قادیانیوں کا رسالہ. ظاہر ہے کوئی مسلمان قادیانیوں کے رسالے کے لیے فنڈنگ کیوں دے گا؟ اوکے، تو یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے جو ہمارے لوگ ہرگز نہیں سمجھتے. اور آپ سب لوگ سن سکتے ہیں ثاقب زیروی کی زبانی کہ وہ کس طریقے سے اس نے رسالے کے لیے، قادیانیوں کے رسالے کے لیے جو ہے اس نے فنڈنگ کی 1500 روپیز، جو اس زمانے میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی. آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیں کم از کم 5-6 لاکھ روپیہ تو ہوئے گی. تو یہ ساری مہربانی کس کے لیے؟ ایک پرائم منسٹر قادیانی مجلہ یعنی رسالہ جو ہے اس کو نکالنے کے لیے جو ہے وہ فنڈ دے رہا ہے. پھر بھی اگر فرض کیا اس نے بیعت نہ بھی کی ہوتی تو صرف قادیانی کے رسالے کو فنڈنگ کرنا یہ بھی کفر ہے. لیکن یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ سارے لوگ مرزائی ہیں، اور مرزائیوں کے لیے جو ہے ہمیشہ یہی جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے مفادات ان کو عزیز نہیں ہیں. ان کو صرف اور صرف جو ہمارا حکمران طبقہ ہے وہ صرف قادیانی مفاد کی طرف دیکھتا ہے. آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں. قادیانیوں کے اتحادی ہیں، وہ کیا نام ہے، یہودی، ان کے لیے یہ پاکستان کو بیچ دیں گے، پاکستان کو کھا جائیں گے، پاکستان کا نام و نشان مٹا دیں گے. اور اسی لیے میں بغیرت قوم کو بار بار کہتا ہوں، اٹھو بہن چودو، یہ ضرورت ہے وقت کی کہ پاکستان کے اوپر
قادیانیوں کے ہولڈ کو ختم کرو. تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بنیاد کو سمجھیں. بنیاد یہ ہے کہ پاکستان پہلے دن سے ہی ایک قادیانی تسلط ریاست تھا، اور قادیانی اس ملک کے اوپر حکمرانی کر کے ان کا پہلا محبت، ان کا پہلا مفاد قادیانی جماعت کا مفاد کی پروٹیکشن ہے، نہ کہ پاکستان یا پاکستان کے عوام کی. اتنی بیسک چیز کو آپ نہیں سمجھ رہے، اور بینچو لگے ہوئے ہیں فلانا زندہ باد تو فلانا یہ اور وہ. کتنی میں نے ایفرٹس کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا نقص جو ہے وہ یہی ہے. لیکن لوگ ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. سفر خود ہی کرتے ہیں، پھر خود ہی جو ہے خودکشیاں کرتے ہیں، پھر خود ہی جن کی نسلیں جو ہیں وہ مطلب آئندہ کی وہ ان غیر یقینی صورتحال میں کرائم، بھوک، ننگ، بجلی کا بل اور جناب ٹیکس، اور اتنی غربت کے لوگ جو ہیں اپنے کیا بولتے ہیں جسمانی اعضاء بیچ کے تو سروائیو کر رہے ہیں وہاں پر. اس لیے یہ سزا ہے، اس لیے کہ آپ جو پاکستان کا سب سے بڑا نقص ہے، جس کی طرف آغا وسیم نے آپ پوری قوم کو فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان بتا دیا ہے سارے چیز. یہ تو آپ کے اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے، آپ کی نئی نسل کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے. ساری چیزیں ایک طرف، یہ آپ کے اپنے وجود کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو فکس کریں. جب تک آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے، بہرحال یہ سنیں یہ ثاقب زیر بھی کیا کہہ رہے ہیں. کو کسی صورت پتہ چل گیا کہ اس کے پاس ایک ڈیکلریشن ہے، وہ ایک مسلم عورت کو. جی ہاں، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ عجیب سی ہے، ٹھیک. اس کا ذکر شاید موضوع نہ ہو. تو حضور نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس سونا ڈیکلریشن ہے، تو ہماری یہاں تو کسی سے بنتی نہیں. میں نے کہا جی وہ ڈیکلریشن تو ہے لیکن وہ لاہور کا ہے حضور، روا میں نہیں نکل سکتا وہ پرچہ. کہنے لگے نہیں ٹھیک ہے، لاہور سے نکالو، میں تمہیں 1 سال کی چھٹی دیتا ہوں. تو 1 سال کی انہوں نے چھٹی دے دی. یہ وکیل التبشیر یعنی چودھری مشتاق احمد باجوہ کو تیسرے دن پتہ چلا کہ وہ چھٹی چلا گیا ہے. اب میں فرمان لگے کہ تمہیں پیسے کتنے چاہیے؟ میں کہا جی پھر پیسے نہیں چاہیے، اب دعا کریں، میں اس کو اپنے آن مائی اون نکالوں گا. یہاں بیٹھتے تھے وہ جی پی او کے سامنے بینک سکوئر میں، ہم چند دوست، تو وہاں ایک ایڈوکیٹ تھے شکر اللہ خان نامی غالباً. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ثاقب صاحب یار اچھے خاصے تمہارے مضامین پرچوں میں آ رہے ہیں، یہ آفاق میں بھی چھپے ہیں 2-4 ویکلی میں، تو تم پرچہ کیوں نہیں نکالتے؟ میں نے کہا یار ڈیکلریشن تو ہے، پیسے نہیں ہیں، میں تو واقف زندگی ہوں، 100 روپیہ مجھے ملتا ہے، اس میں میرے بچے لٹ کھٹ کے ہم آئے ہوئے ہیں ان کو بھیج دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا پرچہ نکال کے دیکھو. تو انہوں نے مجھے 200 روپے دیے کہ یہ میرا اشتہار چھاپ دینا. ان دنوں 5 روپے کا نیوز پرنٹ آتا تھا، اور ہم نے 24 صفحے کا وہ پرچہ فل نکالا. اس وقت 2 مہینے کا مارجن ہوتا تھا، اب تو 15 دن کا ہے. تو پرچہ جب نکلا تو میں وہ لے کر کراچی چلا گیا، بھائی جان کو دکھایا، بھائی عبداللہ خان کو. تو وہ کہنے لگے کہ یار ثاقب اس جیسا پرچہ اگر نکلا ہے جماعت کا تو اور کیا چاہیے؟ اچھا تم بتاؤ حساب لگا کر کہ کتنے پیسے اکٹھے کر لیں تو پرچہ چلتا رہے گا. میں نے یوں ہی اس وقت عمر تھی ایسے ہی کہ سب کچھ لکھ لیتے تھے ہم، اور خیال یہ تھا کہ ساری عمر ایسے ہی چلے گا. تو میں نے کہا صاحب 3 مہینے کا خرچ آپ 3000 روپے اکٹھا کر دیں تو پھر میں پرچہ بند نہیں ہونے دوں گا. نے کہا اچھا تو آج کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں آج خواجہ صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. ان کا حکم تھا کہ ایک رات میرے پاس ٹھہر. میں وہاں گیا تو میں نے وہ خواجہ صاحب کو پرچہ دکھایا. اس کے ایک صفحے پر قائد اعظم کی تصویر تھی، آخری صفحے پر خواجہ ناظم الدین کی تصویر تھی. تو وہ جب وہ میز پہ بیٹھتے تھے تو صرف چہرہ نظر آتا تھا، چھوٹے قد کے تھے، فائلیں اتنی اونچی ہوتی تھی کہ وہ بعض پورے بھی نظر بھی نہیں آتے تھے. تو وہ ہنسے تو اٹھ کے وہ پرچہ لے کر اندر چلے گئے.
اندر کو 5 منٹ رہے، پھر واپس آئے تو کہنے لگے وہ شابانوں کو وہ پرچہ بہت پسند آیا ہے، شابانوں ان کی بیگم کا جی نام، بیگم تھے. اور ایک توقف کے بعد کہنے لگے انہوں نے کہا ہے ہماری طرف سے ثاقب صاحب کی خدمت میں یہ بھی ان کے گورنر جنرل کا جی پیریڈ ہاں ہے. گورنر جنرل کا پیریڈ پیریڈ ہے. اچھا. کہ 500 روپیہ پیش کرو. جی. تو انہوں نے مجھے 500 روپیہ دے دیا، پھر بیٹھ گئے. کوئی 2-3 منٹ کے بعد پھر ہنسے وہ بڑے اونچے سے. تو وہ جب ہنستے تھے تو وہ بڑی عجیب و غریب وہ اپ اینڈ ڈاؤن زیرو ہوتے بم تھے. ہاں خاصے پیٹ تو وہ کے جناب کہنے لگے لیکن ہم شابانوں کے میاں ہیں، ہم 1000 روپیہ دیں گے. ماشاء اللہ. تو انہوں نے 1000 روپیہ دیا. میں نے کہا چلیے 50% تو ہو گیا نا. صبح میں آیا بھائی جان کے پاس، تو میں نے کہا بھائی جان میں تو 50% کرایا ہوں، آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے سن لیا، آپ بھی کوئی شک ہے کہ یہ قادیانی نہیں تھا؟ تو آگے مزید آپ سنیں. دیکھیے یہ جو دوسرا میں کلپ وہ بھی ثاقب زیروی کا لگا رہا ہوں، اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ 53 میں قادیانیوں نے راج کے مسلمانوں کو مارا تھا، مشین گن لگائی تھی. میں نے بڑی ریکویسٹ کی تھی مسلمان اپنے پاکستان کے لوگوں سے، خاص طور پہ جو لاہور میں رہتے تھے، ہاتھ جوڑے سن کہ یار وہ جو ٹیمپل روڈ نمبر 13 ہے اس کے ارد گرد کی کوئی فوٹو مجھے بھیج دو، کیونکہ ٹیمپل روڈ 13 نمبر جو ہے وہ کسی ایک شیخ بشیر نامی ایک قادیانی تھا، وہ جو ہے لاہور کی جماعت کا اس زمانے میں صدر تھا. تو یہ بہت بڑی کوٹھی تھی ٹیمپل روڈ لاہور کی. تو یہاں انہوں نے کیونکہ جلوس وغیرہ نکلتے تھے، انہوں نے مشین گن لگائی ہوئی تھی اور یہاں سے ایک جلوس نکلا تو انہوں نے وہاں مسلمانوں کو فائرنگ کر کے متعدد مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، جس میں بہت سارے قادیانیوں کے نام آئے ہوئے تھے، جس میں یہ ثاقب زیروی بنیاد تھا تو شاعر، لیکن یہ بہت بڑا تلنگا آدمی بھی تھا. یہ آدمی جو ہے وہ کافی اس کے انٹرنلی جو قادیانیوں کے سکینڈل وغیرہ بھی ہوئے کہ یہ ہائی رینک قادیانیوں کی خاتون کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہوتے تھے. یہ قادیانیوں کی اپنی ایک ہے، ہو سکتا ہے آپس میں ان کا ہو، لیکن شنید یہی ہے. بہرحال قطع نظر اس سے اصل مسئلہ کیا تھا کہ یہ ثاقب زیروی جو ہے اس نے یہ اس کا بھی پرچے میں نام کٹ گیا تھا کہ یہ بھی مسلمانوں کو مارنے میں شامل ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ انہوں خود ہی بتا رہا ہے کہ پولیس والے یعنی کتنی انتظامیہ جو ہے اسٹیٹ کی انتظامیہ کتنی فیور کرتی ہے قادیانیوں کو. ایک قاتل جس کے اوپر قتل کے الزام ہیں اس کو پولیس والا کہہ رہا ہے جی آؤ جی ناشتہ بھی کراؤ اور چلو تم ادھر، اور آپ سن لیں یہ ساری چیز نا. اور پھر کراچی چلا گیا. اوکے کہاں پناہ لی ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس. خود ہی بتا رہا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا، یہ تو میں نے سنا اور وہ آگے کیا ہے اس کو. خواجہ ناظم الدین جو ہے پھر اس کو بتا رہا ہے کہ جی وہ آپ تو ماشاءاللہ ختم ہو گئی اور آل دیٹ، نا ہی واز دیئر. اور اسٹیٹس کیا ہے؟ وانٹڈ بائی دا اسٹیٹ. ظاہر ہے یہ پریشر ڈال دیا گیا تھا لوگوں نے دن دہاڑے، کیونکہ انہوں نے قتل عام کیے تھے، ان کے نام جو ہے وہ شامل پرچہ کاٹنا پڑا نارکلی تھانے میں. تو اب یہ ساری کھلی چیزیں آپ کے سامنے، اور آپ لوگ، میں تو کہتا ہوں کہ آپ جائیں وہاں، جو بھی وہاں رہنے والے ہیں. مجھے تو خیر فوٹو بھیجتے ہوئے ڈریں گے آپ، اگرچہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم آخری خطرہ خون دے دیں گے، لیکن حد یہ ہے، منافقت کی حد یہ ہے. ایسے ایسے تو پھر کیوں نہیں قادیانیوں کا راج ہوگا؟ چلیں جو بھی میری بات سنتا ہے کبھی ٹیمپل روڈ سے گزرے تو وہ شہید جو ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، ناموس کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، وہاں جا کے تو کم از کم ان شہیدوں کے لیے فاتحہ کر دیں. اور یہ تو کر دو گے کہ اتنے بھی ڈر لگتا ہے مولویوں. تو آپ یہ سنیں، یہ دیکھیے
یعنی پوری اسٹیٹ ان کے ساتھ تھی قادیانیوں کے ساتھ. اور قاتل ہے اور پناہ کہاں ملی ہے؟ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس. اب بولو کوئی اعتراض، کوئی سوال، کوئی اشکال ہے کہ پہلا پرائم منسٹر کیا نام ہے لیاقت علی خان مرزئی، دوسرا پرائم منسٹر کیا بولتے ہیں خواجہ ناظم مرزئی. اور تہاڈی ماں نو کی دساں لبرلز بہن چودو کتی دے بچے ہو، حرام زادے ہو. اور بھی میں لسٹ بتاؤں گا. تم کہتے ہو کہ قادیانیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ماں چودو حرامیوں کتے ہو. پرائم منسٹر سے لے کے ایک تھانے دار تک یہاں بہن چودو مرزئی ہوتا ہے، اور سارے مالی وسائل ان کے پاس ہیں، سارے انتظامیہ ان کے پاس ہے، سارے ادارے ان کے پاس ہیں. سب سے اچھا لائف سٹائل جو ہے پاکستان میں صرف مرزئی کا ہوتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ مرزئیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہاری ماؤں نے جو ہے نا تم لوگوں کو ناجائز طریقے سے پیدا کیا ہوا ہے. حرامی ہو تم بہن چودو. اور اگر کوئی حلالی صحافی ہے تو آئے میرے سامنے بات کرے، اور آئے اس کے اوپر یا تو کہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر جھوٹ یہ تو ثابت نہیں کر سکتے، آئے پھر بہن چودو عوام کو آ کے بتاؤ. آؤ اپنے اس کے اوپر بھی ولاگ بناؤ، اس کے اوپر بھی ٹاک شو کرو. سب سے بڑا نقص یہی ہے. تھوڑی دیر چلا تھا کہ یہ 53 آ گیا. 53 میں جہاں پرچے اور بند ہو گئے، لاہور بھی بند ہو گیا. جی تو اس میں انہوں نے وہ حمید نظامی صاحب نے مجھے بتایا کہ تمہارا پرچہ بھی بند ہو گیا. خیر وہ ہم چلے گئے. جب گھر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ وہ دفتر والے کے بھی رجسٹر اٹھا کے لے گئے. تو ایک تھانے دار صاحب آئے تھے، وہ 3 دفعے کل آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب مجھے دھوپ میں کھڑا کرتا ہے وہ ایڈجوٹنٹ. تو خدا کے لیے انہیں بولتے میں پنڈی سے روے سے آیا، روے کے ہاں اگلے دن تیسرے دن کے بعد میں پنڈی سے آیا تھا. میں نے اسے کہا، وہ میرا واقف تھا نولکھا تھانے میں، غالباً اس وقت مورر ہیڈ کنسٹیبل تھا جب میں آیا ہوں 46 میں. اب وہ ایسا ہی تھا. تو اس نے کہا جب ناشتہ واشتہ آپ نہ کریں خدا کے لیے میرے ساتھ چلیں. مجھے اس نے کل 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رکھا ہے. تو ہم دونوں سائیکلوں پر چلے. یہ جانکی داس سیکٹر تھا، وہ نیچے اٹھتا ہے، وہ ایبٹ روڈ سے نیچے سڑک پر. تو جب ہم نیچے اترنے لگے تو ایک جیپ آ رہی تھی، اس پہ 3 پھول لگے ہوئے تھے ایک شخص کے، ایڈجوٹنٹ تھا غالباً. تو اس نے کہا ثاقب صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ صوبیدار صاحب لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا صوبیدار صاحب یہ ان کی سائیکل لے جاؤ، ہم ناشتہ کر کے آتے ہیں. تو ہم وہاں آئے، پیراماؤنٹ میں بیٹھے اور ناشتہ واشتہ کیا، پھر چلے گئے. اب وہ جا کے اس کے ٹینٹ میں بیٹھ گئے. میرا منہ تو اس کی طرف تھا، اس کا منہ دروازے کی طرف تھا، وہ جو دروازہ بنایا ہوا تھا ٹینٹ. آخر اس نے وہ تھانے دار کو بلوایا کس طریقے، تو اسے کہا تم وہ مدیر آڈیٹر لاہور کو پھر نہیں لائے نا؟ تو اس نے کہیں اشارہ کیا کہ صاحب یہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ ثاقب صاحب آپ لاہور بھی نکالتے ہیں؟ میں کہا ہاں. تو ہمیں تو آرڈر ملا آپ کو محفوظ کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا صاحب کر لیں. پھر کہنے لگے ہمارے پاس تو محفوظ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں کہ جیل میں بھیج دیتے ہیں. تو آپ، میں نے کہا وہ تو میرا بھائی بھی جا چکا ہے، میرا ناصر ہم صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، حضرت میاں شریف ہم صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. تو اب کیا ارادہ؟ تو کہنے لگے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چلے جائیں لاہور سے باہر. تو میں کراچی چلا گیا، وہیں ٹھہرا بھائی جان کے پاس. جس دن پھر ایک دن خالد صاحب سے ملنے گیا، غالباً 5 مارچ مئی کو، یا تو انہوں نے آپس میں بات کی شاہبانوں کے ساتھ کہ ثاقب صاحب کل چلے جائیں گے جی. تو اس سے میں سمجھا کہ مارشل لاء اٹھ رہا ہے. تو میں واپس آ گیا. اور پرچہ چونکہ میرے پرچے پر لکھا ہوا تھا ود ان مارشل لاء ایریا، اس لیے میں نے فوراً وہی نکال کر رکھ دیا مارکیٹ میں. اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کوئی میجر مقبول جو ہے، جو کہ ایوب خان کا سیکٹری تھا یا کیا ماچدکی تھی، مرزئی تھا. اس کے بھی میں پہلے بھی لگا چکا ہوا ہوں. تو وہ جو ہے وہ
خواجہ ناظم کے بارے میں جو بھی ہے وہ سن لیں آپ. یعنی ایک یاد رکھیے ایک چیز کہ کوئی جو ہے مرزئی مسلمان کو کے ساتھ شادی نہیں کرتا، بشرط کہ کنورٹ کریں تو اور بات ہے، لیکن اہل اسلام کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہوتی. اور اگر میں بارہا بیان کر چکا ہوں ان کے اپنے ریفرنسز سے کوئی مسلمان کے ساتھ شادی کر لے تو اس کو جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے. تو یہی جو ہے یہ میجر جو ہے یہ بتا رہا ہے، میجر مقبول احمد، سید میجر مقبول احمد، اس لمبا سا نام ہے. بہرحال یہ بتا رہا ہے کہ وہ پورا آپ سن لیں، میں ابھی اس میں کیا بتاؤں. آخر میں یہ بتا رہا ہے کہ خواجہ ناظم جو ہے اپنی بیٹی مجھے دینا چاہتا تھا، جبکہ خواجہ ناظم اس چیز سے واقف تھا کہ یہ میجر ہے، یہ جو مرزئی ہے. اوکے، تو یہاں پر بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ باسٹرڈ واز قادیانی. اوکے، تو اس لیے یہ چیز ایک دو اور بھی ہیں لیکن وہ طوالت ہو جائے گی پھر اس کے. تو اب یاد رکھے قوم اس چیز کے اوپر قائم ہو جائے کہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر مرزئی تھا، دوسرا پرائم منسٹر خواجہ، پہلا یعنی لیاقت علی خان مرزئی تھا، اور جس کو شہید ملت کہا جاتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے، حالانکہ وہ مردار ہو مرا، اگرچہ مارا بھی مرزئیوں نہیں تھا، لیکن بہرحال اگین جس نے بھی مارا تھا تو مرزئی. تو دوسرا پرائم منسٹر جو بنا وہ بینچود بھی مرزئی تھا. تو بولو جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان مرزئی کنٹرول ریاست ہے، غلط کہتا ہوں. اب ایک اور جو ہے اس کے بارے میں بھی، اچھا یہ میں اس کی ویڈیو لگا دیتا ہوں، کیا بولتے ہیں میجر کی، وہ آپ خود سن سکتے ہیں. آپ نے جنرل ایوب صاحب کے بارے میں بتایا، وہ تو بہرحال ایک بہت ہی اچھے رہنما تھے، اچھی شخصیت تھی ان کی. آپ کی باتوں سے ہمیں اور اس کی تصدیق ہوئی اور پتہ چلا کتنے اچھے انسان تھے. انہی باتوں کے تذکرے میں آپ نے خواجہ ناظم الدین صاحب کا بھی ذکر کیا کہ ان کے لگتا تھا آپ کی باتوں سے کہ پرانے تعلقات آپ کے رہے ہیں. تو اس پس منظر کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات تھے؟ ان سے میری ملاقات اتفاقیہ ہوئی. جی. وہ یوں ہوا کہ دلی سے میں کلکتے جا رہا تھا اپنی ڈیوٹی کے بعد. جب ٹرین پہ پہنچا تو اس کمپارٹمنٹ میں 2 تو برٹش آفیسرز تھے جی، اور ایک صاحب اور بیٹھے تھے جن کو میں نے اس وقت یہ حال کیا کہ کوئی گجراتی سیٹ ہیں، کیونکہ وہ پاجامہ پہنا ہوا بھاری چیز، ان کے لباس سے جی. خیر بہرحال ان دونوں آرمی کی ذرا ہر لحاظ سے قدر ہوتی تھی. تو میری سیٹ نیچے تھی، ان بیچاروں کی سیٹ اوپر تھی جی. تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا کہ بیچاروں کو لیے تو اوپر چڑھنا مشکل ہوگا. میں نے آتے ہی نے کہا کہ آپ نچلی سیٹ پہ رہیں، میں میرے لیے آسان جی. تو وہ بڑے جیسے کہتے خوش ہوئے. تو خیر بس اسی خیال سے میں کہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ جسے کہتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا نوکر آیا سفید لوٹا لے کے پانی کا بھرا ہوا. اس وقت ایک دم مجھے خیال آیا کہ یہ تو اس سے پہلے میں نے نماز پڑھی تھی جی جی اسی یونیفارم میں بیٹھے ہوئے. تو وہ کچھ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ فوجی ینگ افسر ہوتی ہے. جب انہوں نے نماز پڑھی تو پھر خیر بات چیت شروع ہوئی. تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا. پھر اس کے بعد بات سیاست پہ آ گئی. تو میرا علم تو وہی تھا نا جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے خطبات اور جو ان کے ارشادات، ان دنوں پنڈت نہرو کے وہ 14 نکات اور یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھی بڑا اس کا. اور اس پہ حضور نے تبصرہ بھی اور تبصرہ وہی میں نے کہا کہ اس پہ تو حیران ہوا. کہنے لگا آپ کی بڑی. میں نے کہا یہ میری کوئی خاص وہ نہیں ہے، یہ ہمارے امام
از خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا نام کل ہاں وہ بڑے قابل آدمی ہیں, وہ مسلمانوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. وہاں سے بات شروع ہوئی اور لمبا سفر تھا تو باتیں ہوتی گئیں وہاں تک کلکتے تک. کلکتے پہنچنے پہ انہوں نے اسی وقت مجھے کہا کہ آپ نے ضرور آنا ہے میرے مکان پہ. اس وقت یہ ابھی وزیر اعلیٰ نہیں ہوئے, نہیں بنے تھے, نہ ہی میرے خیال میں ابھی خیر شاید اسمبلی میں ہوں لیکن وہ نہیں. تو خیر ان کے کہنے پہ ان کے وجہ سے ہم وہاں سے 100 میل دور آرمی کا کیمپ تھا, تیاری ہو رہی تھی برما میں جنگ کے جانے کی. تو میں عموماً ویکینڈ پہ آتا تھا, بڑی خاطر مدارت ہوتی. تیسرا وزیر اعظم جو بنا تھا وہ محمد علی بوگرا بنا تھا. اوکے, یہ بھی مرزئی تھا اور یہ بنگال میں ایک علاقہ ہے بہار کے پاس جس کو بوگرا کہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری آف کیا بولتے ہیں احمدیہ ہسٹری, وہ اس کے مطابق یہ بوگرا میں جو ہے کثیر تعداد مرزئی رہتے تھے اور جو ارلیسٹ قادیانی ہوئے ہیں بہار میں وہ اسی علاقے سے ہوئے ہیں. اور یہاں اسٹرانگ ایک بہت زیادہ قادیانی پریزنس تھی بیفور پارٹیشن. اور وہاں جو بوگرا کو جو بنایا گیا تھا اس کے دادا پردادا جو بھی پوری فیملی والے لوگ جو تھے وہ سب کے سب مرزئی تھے اور اس کے بہت سارے ریفرنسز بھی ہیں. اور ان یہ اسپیشلی کیا بولتے ہیں اس کو قادیان کا جو ہوتا تھا جلسہ دسمبر میں, لیٹ دسمبر میں, تو وہ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو وہاں لے کے جاتے تھے, بہار کے غریب لوگوں کو, یہ بوگرا فیملی. تو وہاں جا کے ان کو کنورٹ کرواتے تھے قادیانیت میں. تو اس کا ریوارڈ ان کو میں مختصر بتا رہا ہوں یہ ہے کہ جناب وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بھی بنے. تو لیاقت علی خان مرزئی پہلا وزیر اعظم, دوسرا کیا بولتے ہیں وزیر اعظم خواجہ ناظم مرزئی, تیسرا وزیر اعظم محمد علی بوگرا وہ بھی مرزئی. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ مرزئیوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. تو یہ بھی آپ کے سامنے میں یہ چیزیں رکھ رکھا ہوں. لیکن بات کیا ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ قادیانی تسلط ریاست ہے تو اس میں ابھی تک میری جو سرچ ہے, آئے کوئی میری سرچ کو چیلنج کرے, میری سرچ یہی ہے کہ جناب علی پاکستان کے 2 ایسے پرائم منسٹر گزرے ہیں جو براہ راست مطلب مرزئی نہیں تھے. ایک تو مرزئی بھی نہیں تھا اور اینٹی مرزئی بھی تھا, وہ صرف اور صرف واحد پاکستان کا پرائم منسٹر گزرا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا جو اینٹی قادیانی تھا اور مسلمان تھا. اور دوسرا جو میری نظر سے گزرا ہے وہ اس کو اگرچہ یہ آغا یحییٰ خان جو ہے یہ مطلب براہ راست مرزئی نہیں تھا لیکن مرزئی نواز تھا. مرزئیوں کی بہت زیادہ اس کے ساتھ تعلقات تھے اور ان دس سینس لہذا وہ بھی مرزئی ہی ہوا. مرزئی نواز ہونا مرزئی ہی ہونا ہوتا ہے. اور نواز شریف اور یہ باقی جتنے بھی ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں مسلمان ہوگا. تو اس سینس میں ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیڈ آف اسٹیٹ رہے ہیں, صدر یا کیا بولتے ہیں پرائم منسٹرز وغیرہ یا مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر اور یہ وہ سب مرزئی رہتے چلے آ رہے ہیں. سب خواہ وہ کیا عبوری حکومت کا کوئی بنے یا کوئی جمہوری حکومت کا, ڈزنٹ میٹر. تو قوم کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے, پھر بات کرنی چاہیے. تو بالکل لوگ کہیں گے بے نظیر مرزئی تو نہیں تھی لیکن مرزئی نواز تھی, اور اس لیے میں اس کے ایمان کے اوپر میں سکوت کرتا ہوں. مرزئی نواز ہونا جو ہے وہ بھی مطلب. تو اسی طرح سے ہمارے دین میں گنجائش نہیں ہے کہ کسی مرزئی نواز کو ہم مسلمان سمجھیں. زیادہ سے زیادہ آپ سکوت کر سکتے ہیں. خیر, تو یہ اب
ونس اگین میں نے یہ ڈسکلوز کر دیا کہ پہلے تینوں بھی مرزئی تھے، اور اگلا چوتھا اور پانچواں وہ بھی میں بعد میں اس کی وہ بناؤں گا انشاءاللہ تعالی.